صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ نماز کے فرائض کے تعلق سے مسائل چل رہے ہیں۔ دو فرائض کا تذکرہ ہو چکا ہے، ایک تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام۔ اب تیسرا فرض قرات کے تعلق سے، اور قرات کے بہت ہی زیادہ کوئی مسائل نہیں ہے، صرف 5 مسائل ہیں۔ 5 مسائل کا تذکرہ آج کے اس ویڈیو میں مکمل ہو جائے گا۔ پہلا مسئلہ، نماز میں کتنی مقدار قرات کرنا فرض ہے؟ ایک ہے قرات کرنا اور ایک ہے سورہ فاتحہ، دونوں الگ چیزیں ہیں۔ قرات کس کو کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کوئی حصہ نماز کے اندر پڑھنا، یہ فرض ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجبات میں سے آئے گا۔ انشاءاللہ جب واجبات کا تذکرہ ہوگا تو وہاں اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ تو سورہ فاتحہ کو قرات نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرات کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا جو حصہ ہم پڑھتے ہیں، جو آیتیں ہم پڑھتے ہیں، جو سورت ہم پڑھتے ہیں، اس کو قرات کہا جاتا ہے۔ تو نماز میں کتنی مقدار قرات فرض ہے؟ تو اس کے بارے میں جواب دیا جا رہا ہے کہ بھئی کم سے کم آدمی سورہ فاتحہ کے ساتھ، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بڑی قرآن کی آیتوں میں سے کوئی ایک آیت پڑھ لے، یا پھر چھوٹی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں سے 3 آیتیں پڑھ لے، یا پھر چھوٹی آیتیں 3 آیتوں کے بقدر کوئی سورت ہو تو اس کو پڑھ لے۔ یہ جو ہے فرض قرات کی مقدار ہے۔ اس سے کم میں، یعنی کہ کوئی آدمی 2 چھوٹی آیتیں پڑھنا چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے اس کے لیے کہ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لے۔ چھوٹی آیتوں کی مقدار کیا ہے؟ سورہ مدثر میں 29واں پارہ ہے، اس میں ایک آیت ہے ثم نظر۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت مبارکہ ہے۔ اگر اس کا حساب لیں گے ثم نظر، اس حساب سے ایسی 3 آیتیں ہو جائیں تو اس کی قرات، فرض قرات جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو اتنا کم سے کم پڑھنا نماز کے اندر ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ، نماز کی کن کن رکعات میں قرات فرض ہے؟ مختلف نمازیں ہیں، 2 رکعت والی بھی ہیں، 3 رکعت والی بھی ہیں، 4 رکعت والی بھی ہے۔ تو اس میں فرض بھی ہیں، واجب بھی ہیں، سنت بھی ہیں، نفل بھی ہیں۔ مختلف نمازیں اور مختلف رکعتوں کی تعداد بھی ہے۔ تو ان میں سے کن کن رکعتوں میں قرات کرنا ضروری ہے؟ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سنن، نوافل اور وتر، اسی طریقے سے عیدین کی جو رکعتیں ہیں اس میں ان تمام رکعتوں میں قرات کا کرنا فرض ہے۔ سنن کی تمام رکعتوں میں، چاہے آپ 2 رکعت والی سنت پڑھ رہے ہوں یا 4 رکعت والی پڑھ رہے ہوں، نفل 2 رکعت کی نیت ہے یا 4 رکعت کی نیت، اسی طریقے سے وتر کی نماز 3 رکعت ہے، تینوں رکعتوں میں قرات کا کرنا فرض ہے۔ تو سنن، نوافل اور وتر کی تمام رکعتوں میں قرات کا کرنا فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے جبکہ 2 رکعت سے زائد والی فرض نمازوں میں، اگر فرض نمازیں ہیں 2 رکعت سے زائد ہیں، 2 رکعت سے زائد، یعنی کہ 3 رکعت والی نماز جیسے کہ مغرب کی نماز، 4 رکعت والی نماز جیسے کہ عشاء کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو ان میں کون سے 2 رکعتوں میں قرات کا کرنا فرض ہے؟ تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فرض نماز
چاہے 3 رکعت والی ہو چاہے 4 رکعت والی ہو، پہلے کے 2 رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے، پہلے کے 2 رکعتوں میں قرات کا کرنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3، وہ آدمی جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتا، اس کو قرآن آتا ہی نہیں، وہ آدمی نماز کیسے پڑھے گا؟ تو اس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھا ہوا نہ ہو، اس پر قرآن کا سیکھنا اور سورہ فاتحہ دیگر سورتیں سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے تاکہ اپنی نماز مکمل کر لے۔ آدمی ابھی سیکھا نہیں ہے، سیکھنے سے پہلے جب تک نہ سیکھے تو نماز اس طرح پڑھے کہ نیت باندھ کر نماز کا تصور کر کے کھڑا ہو جائے، نیت باندھ لے، تکبیرہ تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور نماز کا تصور دل و دماغ میں رہے اور نمازیوں والا عمل کرتا رہے، رکوع، سجدہ، قاعدہ، اسی طریقے سے جلسہ، قومہ، ساری چیزیں کرتا رہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ عمل بہت دنوں تک نہیں چلے گا اس کا، جتنا جلد ہو سکے وہ آدمی سورہ فاتحہ اور کچھ سورتیں سیکھ لے جس سے اپنی نماز مکمل ہو جائے۔ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ، گونگا آدمی نماز کیسے پڑھے گا؟ نیت کے مسائل میں، تکبیر تحریمہ کے مسائل میں یہ مسئلہ گزرا تھا کہ گونگا آدمی کیسے نیت باندھے گا۔ تو یہاں جو ہے وہ تو نیت کا تکبیر تحریمہ کا مسئلہ تھا، لیکن یہاں جو ہے نماز کے اندر کے ارکان کا مسئلہ ہے۔ نماز کے اندر قرآن شریف آدمی کیسے پڑھے گا گونگا آدمی، اس کے لیے حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ گونگا شخص خاموش رہ کر پوری نماز ادا کرے گا اور اس کی نماز اسی طرح درست ہو جائے گی۔ مکمل نماز میں گونگا آدمی خاموش کھڑا رہے گا اور کھڑے ہو کر اپنی نماز کو مکمل کرے گا، اس کی یہی عمل اس کے لیے کافی ہے، اس طرح کرنے کی وجہ سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے پانچواں مسئلہ اور آخری مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے دوران قرآن شریف ہاتھ میں لے کر دیکھ کر اگر قرآن پڑھنا چاہے نماز میں تو نماز کا حکم کیا ہے؟ یہ عمل کیا جائز ہے، ناجائز ہے، درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ نماز کے اندر چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے نفل ہو، چاہے سنت ہو، یہاں کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، دوسرے جو ہے مسالک کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ قرآن شریف اکثر تراویح میں دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقتداء میں جو چلنے والے ہیں وہ لوگ بھی کبھی کبھی جو ہے ان چیزوں کو لے کر استدلال کرتے ہیں کہ بھئی فلانی جگہ تو فلانی امام کو تو میں نے دیکھا ہے کہ قرآن دیکھ کر پڑھ رہا تھا، قرآن دیکھ کر پڑھا جاتا ہے، قرآن دیکھ کر پڑھنا یہ بھی جو ہے اس سے بھی ہماری نماز ہو جائے گی۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ بھئی یہ مسئلہ نہیں ہے تو وہ لوگ فوراً کہتے ہیں کہ بھئی مکہ میں میں نے دیکھا، مدینے میں میں نے دیکھا، سعودی عرب میں نے دیکھا۔ تو اس طریقے سے لوگ استدلال کرتے ہیں۔ سمجھنا چاہیے کہ مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ کا کوئی مسئلہ یہاں جو ہے فٹ نہیں آتا، وہاں کے مسائل الگ ہیں، وہاں کا جو مسلک ہے وہ الگ ہے، یہاں کا مسلک، یہاں کے مسائل الگ ہیں۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ جائز نہیں۔ اگر کوئی آدمی قرآن دیکھ کر پڑھے نماز کے اندر تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مسئلہ ہے کہ نماز میں عمل کثیر اگر ہو جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ تو فقہ کی کتابوں میں اس کی 2 تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ بھئی یہ آدمی نماز میں نہیں ہے۔ عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ بڑا کام کرنا اور وہ کام زیادہ دیر تک کرتے رہنا، اس کو جو ہے عمل کثیر کہتے ہیں۔ تو ایک تعریف یہ کی گئی عمل کثیر کی کہ عمل کثیر وہ ہے جو دور سے دیکھنے والا اس عمل میں مبتلا آدمی کو اس عمل میں
مشغول آدمی کو یہ سمجھے کہ بھئی آدمی نماز میں نہیں ہے. اور دوسری تعریف یہ کی گئی کہ ہر وہ کام جو اتنی دیر آدمی کر لے جتنی دیر میں رکوع یا سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو وہ عمل کثیر ہے. تو یہ کام، ان کاموں سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی آدمی دیکھ کر قرآن شریف نماز میں پڑھنا چاہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل دوسروں کو جو ہے شیئر کرتے رہیں ہمارے چینل، اور دوسروں کو بھی ہمارے چینل سے جوڑتے رہیں. اس سے انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.